اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ جو ہمارا لیسن جو تھا یا ہمارا لیکچر جو تھا وہ تھا جی بائبل کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بائبل کے مختلف دو حصے وہ ہم نے دیکھ لیے تھے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، ان کا مختصر سا جائزہ ہم نے دیکھ لیا تھا۔ پھر اسی کے آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک دوسری آج عیسائیوں کے پاس ایک دوسری کتاب ہے جس کو کہا جاتا ہے جی ریڈ لیٹر بائبل۔ آج اس کے انٹروڈکشن کرتے ہیں کہ یہ ریڈ لیٹر بائبل کیا چیز ہے، اور بہت سے عیسائیوں کو بھی آج جو ہے تو اس چیز کے بارے میں نہیں علم کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمارے پاس کیا چیز ہے ریڈ لیٹر بائبل ہمارے پاس۔ پہلے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ ریڈ لیٹر بائبل ہمارے پاس بائبل کی وہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ اور ساتھ نیو ٹیسٹمنٹ، یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے پاس جو ورسز لکھے ہوئے ہیں نا، یا وہ جو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہمارے پاس ریڈ لیٹر میں لکھی ہوئی ہیں۔ ریڈ لیٹر سے مراد کہ سرخ سیاہی میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ کیوں لکھی ہوئی ہیں اس کی ہسٹری آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کب اس کی ضرورت پیش آئی، کیوں ضرورت پیش آئی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اب ہوا کیا کہ 1800 کے آخر میں، جب 1800 ختم ہو رہا تھا، 1900 شروع ہو رہا تھا، 1899 کے بارے میں ہسٹری میں بتا رہی ہے کہ 1899 میں ایک جرمن امریکن ایک پبلشر تھا۔ پبلشر سے مراد کہ وہ اخبار وغیرہ، آرٹیکلز وغیرہ وہ کیا کرتا تھا جی، وہ پبلش کرتا تھا۔ اس کا نام جو آ رہا ہے تاریخ میں وہ تھا جی کیا، لوئس کلوبش۔ لوئس کلوب، یہ میں نے ساتھ اردو میں بھی لکھا ہوئی تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کا نام ہمیں تاریخ بتا رہی ہے کہ یہ وہ بندہ تھا 1899 میں یا لیٹ 1800 میں، جرمن امریکن پبلشر تھا۔ اس نے جو ہے تو یہ کام شروع کیا تھا۔ ہوا کیا تھا، یہ جب بائبل کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس کے سامنے بائبل کی ایک جو گوسپل آف لیوک ہے، اس کی ایک یہ والی آیت آئی۔ گوسپل آف لیوک یعنی لوکا کی انجیل، وہ اس کا چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 20، اس میں لکھا ہوا تھا دس کپ از دا نیو ٹیسٹمنٹ ان مائی بلڈ وچ از شیڈ آف یو۔ یہ یہاں پہ انشاءاللہ میں لگا بھی دوں گا، آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ کون سے الفاظ تھے کہ جس نے اس بندے کے دماغ میں ڈرل کیا کہ ہمیں جو ہے تو کس طرح وہ اس بائبل میں ریڈ لیٹر ڈالنے چاہیے اور کیوں ڈالنے چاہیے، ٹھیک۔ تو یہ وہ تھا ہمارے پاس گوسپل آف لیوک چیپٹر 22 ورس اس کی 20۔ تو یہ جب اس کے سامنے یہ آیت آئی، یہ ورس آیا، تو پھر اس نے جو ہے تو اپنے دوسرے دوستوں سے بھی مشورہ کیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے دوستوں سے مشورہ کرنے کے بعد ایک ساتھ، دوسرے کے ساتھ، تیسرے کے ساتھ مشورہ اس نے یہ کیا کہ کیوں نہ ہم جو عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت مسیح علیہ السلام کے جو الفاظ ہیں اس کو ہم جو ہے تو وہ ریڈ لیٹر میں لکھیں، ٹھیک ہے، ریڈ لیٹر میں لکھنا شروع کریں۔ تو بہت سے لوگوں نے جو ہے تو اس پہ کچھ اعتراضات بھی کیے، لیکن بہرحال اس نے اپنے کام کو جاری رکھا، اور پھر آخرکار محنت کرتے 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 1901 میں، یعنی تقریباً پوری ایک صدی اس کی لگی محنت کی، پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کی یہ پرنٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو یہ تھا ہمارے پاس چھوٹی سی تاریخ ہے کہ ریڈ لیٹر بائبل کی، یہ ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے، چونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر آنے والے نئے دن میں ہم اپنے آپ کو ایک نئی چیز کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہمیں نئی نئی چیزیں ہمارے پاس ہمیں سیکھنے کو ملے۔ تو ریڈ لیٹر بائبل، اس کے میں یہاں پہ ہسٹری بھی لگا دوں گا، اس بندے کی تصویر اگر انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی یا ویکیپیڈیا پہ اس کا کوئی ریکارڈ ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ میں یہاں لگا دوں گا، اور جو ریڈ لیٹر بائبل ہمارے پاس ہے اس کی بھی میں یہاں پہ وہ تصویریں لگا دوں گا تاکہ آپ کو دیکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ تھا ہمارے پاس ریڈ لیٹر بائبل کا چھوٹا سا تعارف۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔